اس میزبانی کے دوران چلے ہم اچھی چیزیں تو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا وقار بہت زیادہ بلند ہوا ہے، لیکن ہمیں ذرا اس کی دوسری سائڈ بھی دیکھنی چاہیے۔ افضل رضا صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ اس چیز کے اوپر روشنی ڈالیں کہ پاکستان کو کن ممکنہ عالمی دباؤ یا رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ہمیں ان سے پھر اگر تو کوئی رکاوٹیں آتی ہیں، کوئی دباؤ آتا ہے انٹرنیشنل پلیئرز کی جانب سے، تو ان سے کیسے نمٹا جائے، اس دباؤ سے اور اس پریشر سے؟ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ حکومت پاکستان ریاست پاکستان خطے کے امن و امان سے متعلق دوسرے ممالک کے برعکس چپ نہیں رہا، بلکہ کنسٹرکٹیو رول پلے کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا 12 روزہ جنگ میں جون 2025 میں بھی پاکستان کے سیاسی عسکری قیادت نے ایک اہم رول جی ہاں۔ پلے کیا تھا۔ آلدو مذاکرات کے پریٹیکس پہ امریکہ نے اسرائیل کو ایک گو ہیڈ دے کے جارحیت کروائی، اور اسرائیل کو بچانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ کے 11ویں روز یا 10ویں روز اس کو کودنا پڑا۔ دیکھیں، اسپوائلر سے ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ آلدو ابھی تک ایسی کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے کہ ایران یو ایس کے درمیان مذاکرات کے جو نیکسٹ وینیو ہے وہ اسلام آباد ہے یا کائرو یا کوئی اور ملک، لیکن یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے اگر حکومت پاکستان، جبکہ پاکستانی دفتر خارجہ اور آنریبل پرائم منسٹر نے اس بات کا خیر مقدم کیا ہے کہ اگر دونوں فریقین کی خواہش رہی تو اسلام آباد اس کی میزبانی کر سکتا ہے۔ اسپوائلر سے ہوشیار رہنا ہوگا، اس میں اسرائیل ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، جو کہ آپ کو یاد ہوگا مارچ 28 یا فروری 28 یا 1 مارچ کو یہ جارحیت کے آغاز سے پہلے انہی کچھ مہینوں کے دوران اسرائیلی جینوسائیڈل پرائم منسٹر جو نتن یاہو ہے وہ 7 مرتبہ واشنگٹن کا دورہ کیا تھا، تاکہ وہ کسی بھی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو کنونس کرے ایران کے اوپر جارحیت کرنے کے لیے، رادر دن ڈپلومیسی۔ اور بدقسمتی سے امریکی صدر اس جال میں پھنس گئے، اور ایک بار پھر ایران کو مذاکرات کے نام پر دھوکہ دے کے ملک پر جارحیت مسلط کی۔ اس میں ظاہر ہے کچھ ایلیمنٹس ایسے بھی ہیں، نہ تو صرف ایران اور پاکستان کے درمیان اچھے تعلقات نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ خطے میں جو برادر اسلامی ممالک ہیں ان کے درمیان تفرقہ ڈالنے، ان کے درمیان کلیشز ڈالنے پہ تلے ہوئے ہیں، جس میں اسرائیل سرفہرست ہے، صحیح۔ اور اسرائیل کی جو ہواری ہے خطے میں، اور جو ممالک ابراہیم اکارڈ پہ سائن کر کے وہ یہ سمجھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک تو اپنی سرزمین پہ امریکہ کو بیچ دینا، اور اسرائیل کے ساتھ ابراہیم اکارڈ پہ سائن کر کے تو ان کی سیکیورٹی گارنٹی ہو جائے گی، اور یہ دو ایلیمنٹس ان کے لیے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہوں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ بدقسمتی سے جو ممالک امریکہ کو بلینز آف ڈالر کے کاسٹ میں بیسز دیے تھے، نہ تو وہ بچ سکے، نہ جی۔ تو امریکہ ان کی مدد کے لیے پہنچے۔ اور امریکہ کی یہ جارحیت اور بیہیویئر دیکھ کے ان ممالک کو ضرور یہ بات پروف ہوئی ہوگی کہ امریکہ کے لیے شروع اور آخر تک اینڈ آف دا ڈے اسرائیل کی ڈیفنس یا اس کی پروٹیکشن ٹاپ پرائورٹی ہے، اس کے بجائے کہ وہ جن ممالک میں اپنی بیسز بنا کے دوسرے ممالک پر استعمال صحیح۔ کرنے سے متعلق ان ممالک کی جی، مدد کو پہنچے۔ یہ بڑا آپ نے اہم نقطہ بیان کیا کہ اسپوائلر سے ہمیں جو ہے نا وہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسپوائلر کوئی نہ کوئی بدمزگی پیدا کرنے کی کوشش کر بالکل سکتے ہیں۔ درست بات۔ تو یہی والا پوائنٹ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پاکستان کے اس بڑھتے ہوئے عالمی کردار سے اور پھر وائٹ ہاؤس کے ساتھ جس طرح سے براہ راست رابطے ہو رہے ہیں، اس پر جو اسپوائلرز ہیں جس میں نئی دلی بھی ہے، تو نئی دلی کے ممکنہ رد عمل اور تحفظات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جب بھی پاکستان کسی عالمی فورم میں، عالمی ایشوز پہ کوئی ہیلپ کرنے، کوئی رول پلے کرنے کا موقع مل جائے، بدقسمتی سے ہندوستان ہمیشہ ایک اسپوائلر کا کردار ادا کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایران پر جارحیت شروع ہونے کے بعد کس طرح ایک ان آرمڈ
ایک غیر مسلح ایرانی کشتی کو جو وہاں گئے تھے ایکسرسائز کے لیے، جیسے ہی بھارتی سمندری حدود سے وہ نکل جاتی ہے، کس طرح امریکہ اسرائیل کی انٹیلیجنس یا اس کی ملی بھگت سے اس غیر مسلح کشتی کو ٹارگٹ کر کے اوور 80 سیلرز کی شہادت ہوتی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں اس میں بھارت، ہندوستان نے بہت ہی غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے، اور اسی طرح بنیان و مرصوص آپریشن میں بھارتی جارحیت کو پاکستان نے جو ایک منہ توڑ جواب دے دیا، اور اس 4 روزہ جنگ میں بھارت کو آتش بندی قبول کرنے پر مجبور کیا گیا، تو اس پر ضرور بھارت کو یہ بات برداشت ہرگز نہیں ہوگا کہ پاکستان علاقائی اور عالمی مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک توجہ کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ اس کے جو تعلقات ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ ایک بیلنس کی طرف جا رہا ہے۔ صحیح۔ آلدو امریکہ اسرائیلی جارحیت ایران پر اور ایران کی جو ریٹیلیشن ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایران اکارڈنگ ٹو دی چارٹر آف دی یونائٹڈ نیشن اپنے سیلف ڈیفense کا ایک لیجیٹیمٹ رائٹس استعمال کر رہا ہے، اور کچھ خطے کے ممالک کے اندر جو امریکی بیسس ہے اس پر جو اٹیک کر رہا ہے، ظاہر ہے کچھ اثرات پاکستان پر بھی ہیں۔ پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں خلیج فارس میں موجود ممالک کے ساتھ، تو پاکستان کا وہاں پہ رول بھی بڑا اہم ہے۔ تو ظاہر ہے اس میں بھارت اور اسرائیل کے جو نیکسس ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ جو حالات ہے اس میں اسرائیل آلریڈی سیپریٹس کو حمایت کرنے، جس طرح ایران کے مغربی علاقوں میں جو علیحدگی پسندوں کو اسرائیل کی اور صہیونی جاسوسی اداروں کو سپورٹ حاصل ہے، سستان بلوچستان میں اور پاکستانی بلوچستان میں بھی یہ بات ایک کرسٹل کلیئر ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ساتھ اسرائیل بھی علیحدگی پسند دہشت گردوں کی حمایت کرتا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کو obviously پاکستان اس بات پر بالکل ہوشیار ہے اور مزید اس پر توجہ کرنے پڑے۔ افضل رضا صاحب، بڑی اہم آپ نے بات کی کہ اسرائیل اور جو بھارت کا نیکسس ہے اس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، اور یہ نیکسس یقیناً اسپوائل کر سکتا ہے اس پیس ٹاک کو جو پاکستان کی جانب سے انیشیٹو لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ترکیہ شامل ہے، مصر بھی شامل ہے، تو یقیناً اس چیز کے اوپر نظر رکھنی ہوگی۔ تو منصور جعفر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا ایرانی وزیر خارجہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ عباس عراقچی کو ٹیگ کرنا ایک آپ سمجھتے ہیں کہ واضح پیغام ہے؟ کیا ایران سعودی عرب کے بعد اب امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے پاکستان کی ثالثی پر مکمل اعتماد کا اظہار کرے گا؟ جی، میں سمجھتا ہوں ماضی میں جو سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو اپروچمنٹ ہوئی اس میں یقیناً جو بنیادی کردار ہے وہ چین نے ادا کیا تھا، لیکن ابھی ریسنٹ اس جنگ کے دوران جس انداز سے پاکستان نے ایران کو اور سعودی عرب کو جو ان کے یہاں ایک بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہوا اس جنگ کے نتیجے میں، جس انداز سے معاملات کو سٹریم لائن کرنے کی کوشش کی، وہ اس پاکستان کی ان کوششوں کا بین ثبوت ہے کہ پاکستان پر اس وقت ایران بھی اعتماد کرتا ہے اور سعودی عرب بھی اعتماد کرتا ہے۔ نہ صرف یہ 2 ممالک بلکہ اس وقت اس جنگ کا شکار تقریباً خطے کے تمام ممالک جو ہیں وہ پاکستان کی اس پوزیشن اور اس صلاحیت کا برملا اعتراف بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک بیک اینڈ پہ اس نوعیت کی یقین دہانی اور اس نوعیت کا اعتماد جو ہے وہ پاکستان کو دیا ہے، جس کی بیس پہ پاکستان نے اور خاص طور پہ جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں انہوں نے جس انداز سے براہ راست کال کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ جو ایک کمفرٹیبل زون ان کے ہاں پایا جاتا ہے اس کو انہوں نے تھورلی یوٹیلائز کیا اس جنگ کا بادل ختم کرنے میں، اس جنگ کے بادل چھٹنے کے حوالے سے، اور یہ ایک پاکستان کی میں سمجھتا ہوں بڑی کامیابی ہے، اور یہی میں سمجھتا ہوں اس نوعیت کے مذاکرات کے حوالے سے ایک بنیادی کلید ہے کہ جب فریقین جنگ کے فریق آپ پر اعتماد کرتے ہوں تو تب ہی آپ ثالثی کروانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، آپ مسالت کروانے کی پوزیشن۔ تو الحمدللہ پاکستان کو اس وقت یہ اعتماد تقریباً امریکہ کے لیول پہ بھی حاصل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے لیول پہ بھی۔ بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کو اعتماد تو حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھ رہے گا منصور صاحب، میں افضل رضا صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ یہ کہیے گا کہ اگر ہم تقابلی جائزہ لیں تو ماضی میں بھی پاکستان نے امریکہ اور چین کے تعلقات بحال کروانے میں پل کا کردار ادا کیا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آج کی جیو پولیٹیکل صورتحال 1970 کی دہائی جیسی ہے، یا پھر اب جو چیلنجز ہیں وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں؟
इसमें एक नेक नियति होना, एक सिंसियरिटी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब 70s के जो चैलेंजेस थे, डेफिनेटली आज के चैलेंजेस से ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी आप देख रहे हैं कि उस वक़्त पाकिस्तान ने एक रोल प्ले कर लिया, लेकिन आज देख रहे हैं कि चाइना के साथ अमेरिका की एक कोल्ड वॉर चल रही है। आल्दो कि चाइना ने हमेशा एक विन विन पॉलिसी अपनाई हुई है, वो ऐलान कर रखा है कि हम किसी मुल्क के साथ कोल्ड वार या कोई तिजारती जंग नहीं चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अमरीकी सुदूर हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के आप दो दौर रियासत देखें, जो पहला दौर और आज के दौर, और सदर बाइडेन का जो आप पॉलिसी देख रहे हैं, वो हमेशा ये चाह रहे थे कि चाइना को दीवार से लगा दिया जाए और एक अनडिक्लेयर वॉर किया जाए जिसके दूसरे ममालिक पे मुतासिर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के बड़े स्ट्रेटेजिक और बड़े हाई लेवल के ताल्लुकात और इकोनॉमिक कोऑपरेशन है चाइना के साथ। अब देखें 70 की दहाई के लेके अभी हम 2026 में है, इसमें नेक नियति और सिंसियरिटी होना मस्ट है। अगर मैं समझता हूँ अमेरिका वाकई इसमें सिंसियरिटी रखते हैं, एक गेस्चर के साथ सामने आ रहे हैं ताकि जंग का खात्मा हो, इजराइल को लगाम दे, तो इसका तो बेनिफिट है, ये तो विन विन सिचुएशन हो जाती है। ये पाकिस्तान के लिए, चाइनीज के लिए भी, जिनका बड़े इनके शेयर हैं मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, ईरान के लिए भी इस तरह। तो इसमें फरीकैन के नेक नियति बड़े अहमियत का हामिल है, खुसूसन अमेरिका के ऊपर पड़ला भारी होना चाहिए इसमें। ठीक है अफजल साहब, अब बड़ी अहम आपने बात की कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 1970 की दहाई के जो चैलेंजेस थे उससे आज के जो चैलेंजेस हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि जंग के दोनों फरीक अगर किसी एक मुल्क के ऊपर एतमाद का इजहार तभी वो सालिस का किरदार अदा कर सकता है, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही फरीक यानी अमेरिका भी ये चाहता है कि पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा करे और ईरान भी यही चाहता है कि पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा करे। तो